بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ میں سے زیادہ تر لوگوں نے یہودی اور اسلام دھرم کے بارے میں یہ بات تو ضرور سنی ہوگی۔ ان دونوں ہی مذہبوں کے ماننے والے لوگ اپنے اپنے ایک مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی ان دونوں ہی مذہبوں میں یہ کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ ہماری اس دنیا کو ختم ہونے سے پہلے ہمارا ایک مسیحا ضرور آئے گا، ایک ایسا مسیحا جو نہ کہ پوری دنیا کے ظلم و ستم کو ختم کر دے گا، بلکہ ہمارے ہی دھرم کی پوری دنیا میں ایک ایسی بڑی سلطنت اور طاقتور حکومت قائم کرے گا کہ جہاں پر امن اور سکون کا بول بالا ہوگا۔ مگر یہ مسیحا کون ہوگا، کب آئے گا اور کیسے آئے گا اور کیوں آئے گا، اس طرح کی تمام چیزوں میں یہ دونوں ہی مذہبوں کے لوگ الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ مگر آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ ہوگی کہ اس طرح کا کانسیپٹ صرف ان دونوں ہی مذہبوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اسی طرح کی چیزیں تو ہماری دنیا کے لگ بھگ سبھی مشہور دھرم میں پائی جاتی ہیں، اب مذہب چاہے ابراہیمی ہو یا پھر غیر ابراہیمی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ ابراہیمی دھرم یعنی اسلام، عیسائی اور یہودی، اور غیر ابراہیمی دھرم یعنی جتنے بھی باقی کے جو دھرم ہیں وہ سارے غیر ابراہیمی ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ لوگوں کو ہماری اس دنیا میں پائے جانے والے لگ بھگ سبھی مشہور دھرم کی اسی طرح کے سبھی مسیحاؤں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کا انتظار الگ الگ دھرم کے لوگ کر رہے ہیں، جن سے الگ الگ دھرم کے لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ دنیا میں آ کر ہمارے دھرم کا بول بالا کریں گے۔ سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں یہودی دھرم سے۔ یہودیوں کے مطابق ان کے آنے والے مسیحا کا نام ان کی کتابوں میں نوبیل یا پھر ہوول بتایا گیا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والا مسیحا ان کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے بہت سارے لوگ اپنے اپنے آنے والے اس مسیحا کو مسیح بن داؤد کے نام سے پکارتے ہیں۔ بڑے بڑے یہودیوں کی اسکالرز کی مانے کہ ان کے آنے والا یہ مسیحا نہ ایک بڑا پولیٹکس لیڈر ہوگا بلکہ ایک قابل مذہبی رہنما بھی ہوگا، جو یہودیوں کے مطابق فیوچر میں خدا کی سلطنت کو قائم کرے گا۔ اتنا ہی نہیں، یہودیوں کے ہر موڑ پر رہنمائی کرے گا اور ہر ظلم و ستم اور ناانصافی سے ان کو نجات اور انصاف دلائے گا، اور یہودیوں کے سارے دشمنوں کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا اور برباد کر دے گا۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری اس دنیا میں الگ الگ علاقے میں رہنے والے یہودی اکثر یروشلم جا کر دیوار گرجا کے پاس کھڑے ہو کر رو رو کر اپنے آنے والے مسیحا کے آنے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ پانے کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان لوگوں کے مطابق ان کے مسیحا کے آنے کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہیکل سلیمانی کا نا تعمیر ہونا ہے۔ ان کے مطابق یہ لوگ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ تبھی ان کا یہ مسیحا ان کی اس دنیا میں آئے گا، وہ مسیحا جو یہودی سلطنت کو پوری دنیا میں قائم کر دے گا۔ اب بات کرتے ہیں عیسائی دھرم کے بارے میں۔ بالکل یہودی دھرم کی طرح ہی عیسائی مذہب میں ایک مسیحا کے آنے کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور یہ مسیحا اور کوئی نہیں بلکہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو عیسائی دھرم کے لوگ مانتے ہیں۔ یہ لوگ انہیں خدا کا بیٹا بھی مانتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ کو بتاتے ہوئے چلیں کہ ان کے دھرم کی کتاب بائبل میں حضرت عیسیٰ کو بادشاہ بتایا گیا ہے، اور ان کو ہی وہ مسیحا مانا گیا ہے جس کا انتظار پچھلے 2000 سالوں سے لگاتار کیا جا رہا ہے۔ عیسائیوں کے مطابق کیونکہ حضرت عیسیٰ کا تعلق حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ظاہر تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ جو مسیحا آئے گا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے ہوگا۔ اسی لیے عیسائیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ پرانی جتنی کتابوں میں مسیح کا ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر پوری طرح سے فٹ بیٹھتا ہے، کیونکہ عیسائیوں کے مطابق عام لوگوں کے گناہوں کے کفارے کی وجہ سے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان گنوائی تھی، اور ہماری دنیا کے آخری دور میں وہ ایک بار پھر سے نازل ہوں گے اور واپس آئیں گے، بلکہ پوری دنیا سے ظلم و ستم اور ناانصافی کو ختم کر دیں گے اور اس دنیا میں امن اور شانتی کو قائم کریں گے۔ اتنا ہی نہیں، عیسائیوں کی ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر کے عیسائیوں کا بول بالا کریں گے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں تیسرے مذہب کے بارے میں جو کہ اسلام کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کلیئر کرتا ہوا چلوں کہ عیسائیوں کی طرح اسلام دھرم کے لوگ یہ بات مانتے
مانتے ہیں کہ ہماری اس دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس ضرور آئیں گے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان دونوں ہی دھرم کا الگ الگ نظریہ ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اس دنیا میں ایک اور مسیحا آنے کا ذکر ملتا ہے، جن کو ساری اتہاسک اور دھارمک کتابوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسلمانوں کے مطابق ان کے مسیحا حضرت مہدی علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک سے ہوں گے۔ حدیث پاک میں یہ کلیئر بتایا گیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ کا دور لگ بھگ ایک ہی ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام آخری دور میں نہ صرف دجال جیسی خطرناک چیز سے مقابلہ کریں گے بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسی عظیم الشان سلطنت قائم کریں گے جس سلطنت میں صرف اور صرف امن اور انصاف ہی ہوگا۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں اگلے دھرم کے بارے میں، اور وہ دھرم ہے بدھ مت۔ دنیا میں دوسرے زیادہ تر دھرم اور مذہبوں کی طرح بدھ مت میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، یعنی اس دھرم کے لوگ بھی ایک مسیحا کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، جن کو یہ لوگ میتریہ کے نام سے جان رہے ہیں۔ ان کے دھرم کے مطابق ان کا یہ مسیحا اس وقت آئے گا کہ ان کے دھرم کے پچھلے بدھ یعنی گوتم بدھ کی ساری تعلیمات کو یہ دنیا بھلا دے گی، یعنی بدھ دھرم کا نام و نشان اس دنیا سے پوری طرح سے مٹا دیا جائے گا۔ اس کے بعد گوتم بدھ کے یہ جو جانشین ہوں گے یعنی میتریہ ہماری اس دنیا میں آ کر پوری دنیا میں بدھ دھرم کو ایک بار دوبارہ پھیلائیں گے۔ بدھ دھرم کے اسکالر کے مطابق ہماری اس دنیا کے شروع ہونے سے لے کر ختم ہونے تک پوری دنیا کے اتہاس میں 5 بدھ کو جنم لینا ہے، جن میں سے 4 بدھ جنم لے چکے ہیں۔ ان کے مطابق ان کے دھرم کے جو چوتھے بدھ تھے ان کا جنم 563 BC کے قریب ہوا تھا، اور یہ وہی تھے جن کو آج کے دور میں ہم سب لوگ گوتم بدھ کے نام سے جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اگر بات کریں ان کے 5ویں بدھ کے بارے میں تو ان کے مطابق ان کا جنم اس وقت ہی ہوگا جب پوری دنیا سے گوتم بدھ کی تعلیمات پوری دنیا سے ختم کر دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بار پھر سے وہ آ کر اس دنیا میں گوتم بدھ سے پھر سے روبرو کرائیں گے، اور اس طرح سے پوری دنیا میں پھر سے گوتم بدھ کا بول بالا ہو جائے گا۔ اب بات کرتے ہیں ہندو دھرم کے بارے میں۔ دنیا کے دوسرے دھرم اور دوسرے مذہبوں کی طرح ہندو دھرم میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ ہندو دھرم کے ماننے والے لوگ پچھلے ہزاروں سالوں سے اپنے ایک مشہور دیوتا یعنی وشنو کے 10ویں اوتار جس کو کلکی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہندوؤں کے مطابق وشنو کا یہ اوتار کلیگ میں ظاہر ہوگا، یعنی جب ہماری دنیا پوری طرح سے برائیوں سے بھر جائے گی، وشنو کا یہ 10واں اوتار کے جس کو کلکی کے نام سے جانا جاتا ہے وہ گھوڑے پر بیٹھ کر پوری دنیا میں موجود راکشسوں کو ختم کر دے گا، یعنی برائیوں کو مٹا دے گا، اور اس طرح سے کلیگ ختم ہو جائے گا اور پوری دنیا میں ایک سنہرے دور کا شروعات کی جائے گی اور اس دنیا میں شانتی اور امن ہوگا۔ دوستو، ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔